عاشوراء کا روزہ رکھنا ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ عاشوراء کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، قریش رکھتے تھے، مشرکین رکھتے تھے، یہود رکھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے عاشوراء کے دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی تھی، بنو اسرائیل کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر عاشوراء کا روزہ رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے، دیکھا کہ یہ یہودی بھی روزہ رکھنے، پوچھا تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو اس دن نجات ملی تھی، شکرانے کے طور پر انہوں نے روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، موسیٰ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کے ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ فصامہ وامر بصیامہ، تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو صحابہ اکرام روزہ رکھتے تھے۔ سن 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کی فرضیت کی ہے، تو عاشوراء کے روزے کا استحباب باقی رہ گیا، اس کی فرضیت ختم ہو گئی۔ ورنہ صحابہ اکرام تو خود بھی روزہ رکھتے تھے، اپنے بچوں سے بھی روزہ رکھواتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھلونے دے کر کے، انہیں بہلا پھسلا کر کے انہیں میں مگن رکھتے تھے، کھانے پینے کی چیز نہیں دیتے تھے، اتنی سختی برتی جاتی تھی۔ سن 2 ہجری میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، صحابہ کرام بھی روزہ رکھتے تھے، ان کو ترک نہیں کیا، کیونکہ اس کا استحباب باقی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں بیان فرمایا جو صحیح مسلم کے اندر ہے، لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی 9 اور 10 2 دن روزہ رکھوں گا۔